حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم کلمات سکھاؤں جو 7 مرتبہ پڑھنے سے اس کے والدین کی اٹھنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو السبع المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا۔ فرمایا یہ جو بندہ 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیسی عظیم بشارت ہے، کیسی بے مثال بخشش ہے کہ انسان ابھی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں اور وہ آسمان سے رحمتوں کی بارش اس پر برسنے لگتی ہیں۔ اس کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہوں یا ابھی حیات ہوں، اس کے لیے بھی معافی کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ چند کلمات جو زبان پر محض 7 بار نکلتے ہیں آسمانوں تک جا پہنچتے ہیں۔ ان کلمات میں وہ تاثیر ہے جو نہ صرف دنیا میں سکون عطا ہوتا ہے بلکہ آخرت کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے اعمال سنورنے لگتے ہیں، ان کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، برکت اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ ان کلمات میں روحانی طاقت ہے جو بندے کو اللہ کے قربت کا احساس دلاتی ہے۔ ان کلمات کی برکت سے وہ اعمال جو بے وزن تھے اب وزنی ہو جاتے ہیں، وہ دعائیں جو رکی ہوئی تھیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، اور وہ دل جو ٹوٹے ہوئے تھے جڑ جاتے ہیں۔ یہ کلمات جنت کی طرف راستہ کھولتے ہیں، ایک ایسا راستہ جو بندے کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچا کر اللہ کی رضا کی خاطر کی طرف لے جاتا ہے۔ قبر کی تنگی ان کلمات کے صدقے کشادگی میں بدل جاتی ہے، اور حشر کے دن سورج سروں پر ہوگا، گرمی کی شدت سے انسان سانس لینا مشکل ہوگا، مگر ان کلمات کے پڑھنے والا اللہ کی عرش کے سائے میں ٹھنڈک اور راحت پائے رہا ہوگا۔ وہ عظیم کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سن نکاح کو پہنچی تو کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کا رشتہ لے کر آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں نیت کی کہ میں بھی فاطمہ کا رشتہ طلب کروں، لیکن آپ کی غربت اور سادگی میں نہ تھی، شرم اور حیا اتنی کہ کئی دن تک سوچتے رہے۔ آخرکار ہمت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی حیا سے بھری خاموشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم کس چیز کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسباب میں سر جھکا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف 1 زرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی زرہ کافی ہے۔ پھر آپ نے وہ زرہ فروخت کی۔ اس زرہ کی قیمت سے کچھ اشیاء خریدی گئیں: چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 1 مشکیزہ، 2 چکیاں، چند مٹی کے برتن، 1 تکیہ، 2 سفید کپڑے، 1 سادہ پردہ اور 1 چادر۔ سارا جہیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور انہی اشیاء کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، اس گھر کو برکت دے، ان دونوں کے درمیان محبت ڈال دے اور ان کی نسل کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح خود پڑھایا۔ نکاح میں خود خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ بنایا اور سب کو کھانا کھلایا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا، پھر ایک چادر اڑائی اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔
فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو شیطان کے شر سے محفوظ، ان کو باہمی محبت عطا فرما اور ان کے درمیان سکون پیدا فرما۔ پھر آپ نے ایک پیالہ منگوایا، اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھوڑا پانی چھڑکا اور فرمایا تمہیں پاک رکھے۔ پھر خود انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چھوڑنے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور دروازے پر جا کر فرمایا علی، فاطمہ تمہارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ پھر واپس تشریف لائے اور 3 دن بعد دوبارہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن بعد ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا علی مجھے اجازت ہے کہ میں تم دونوں کو درمیان آ کر کچھ بات کروں۔ ہم نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لائیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا بیٹی کیسا پایا علی کو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہترین شوہر ہیں۔ پھر علی سے فرمایا علی کیسا پایا میری بیٹی کو؟ عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تم دونوں کو سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے۔ یاد رکھو علی اور فاطمہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تم دونوں صبر، محبت اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنا، اور فاطمہ اگر کبھی کوئی کمی پیشی ہو تو نظر انداز کر دینا، اور علی میری بیٹی کا دل دکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائیں اور وہ محبت، وہ نصیحتیں آج بھی میرے دل میں زندہ ہیں۔ پھر وہ دونوں اللہ کی ولی، دنیا کے بہترین جوڑے اور جنت کے سرداروں کے والدین بنے۔ حضرت حسن، حسین، زینب، ام کلثوم جیسی عظیم شخصیات پیدا ہوئیں اور گھر علم، تقوی، سادگی اور محبت کی علامت بن گیا۔ یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک نکاح جس میں سادگی بھی تھی، محبت بھی اور اللہ کی رضا بھی، اور جس کا آغاز نبی کے ہاتھوں سے ہوا اور اختتام جنت کی بشارت پر ہوا۔ شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں نہ کوئی دنیاوی آسائش، نہ خادمہ، نہ کوئی سہولت، لیکن گھر میں اللہ کی رحمتوں کی وہ برکت تھی جو بادشاہوں کے محلوں میں بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مزدوری کے لیے نکلتے، کھجور کے درختوں کی کھجوریں چنا، پانی بھرنا، یہ زمین پر محنت کرنا، جو بھی کام ملتا اس پر چند درہم کماتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی معمولی مال میں گھر کا نظام چلاتی، اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی، چکی چلاتی، پھر اور مشکیزے سے پانی کھینچتی تھی، یہاں تک کہ ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، لیکن کبھی بھی شکایت نہ کی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی قیدی آئے ہیں، اگر تم جا کر ان سے ایک خادمہ مانگو تو شاید تمہیں کوئی آسانی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گئی، لیکن حیا غالب آ گئی، پھر واپس آ گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ تو خود تشریف لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جگہ رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان بیٹھے اور فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں خادمہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پر راضی ہوں۔ اس دن سے وہ تصویر دونوں میاں بیوی نے ساری زندگی نہیں چھوڑی۔ وہ گھر جہاں روز فاقے ہوتے تھے لیکن عبادت کا نور اتنا تھا کہ راتوں کو قیام کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سو جاتا تو فاطمہ مجھے جگاتی اور کہتی علی اٹھو،
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جب وہ تھک جاتی تو میں جگاتا اور کہتا فاطمہ اٹھو، رات بہت کم رہ گئی ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کو جنت کے لیے جگاتے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا چہرہ نور سے چمکتا تھا اور وہ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت تھی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن اکیلی رہیں۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور فرمایا بیٹی علی سے ناراض تو نہیں؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی علی سے محبت کرنا میرے دل کو خوشی دیتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی نصیحت کی کہ فاطمہ کا دل کبھی نہ دکھانا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی دنیا کا کوئی شکوہ نہیں ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان سب کی پرورش اللہ کے خوف، نبی کی سنت اور قرآن کی روشنی میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کسی کو کھانا دیتی تو خود بھوکی رہ جاتی۔ ایک بار 3 دن کے فاقے کے بعد جب کوئی سائل آیا تو وہ اپنی روٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین، حضرت حسن کی روٹی دے کر اللہ کی رضا کے لیے دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قرآن پاک میں نازل فرما کر ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ان کے گھر کا دروازہ جنت کے دروازے جیسا تھا۔ حضرت علی جب مسجد سے واپس آتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر استقبال کرتی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور گئے اور فرمایا فاطمہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا علی تمہاری محبت ایمان کی علامت ہے اور تمہارا بغض نفاق کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئی اور صرف 6 مہینے بعد دنیا سے پردہ فرما گئی۔ لیکن ان 6 مہینوں میں بھی کبھی شکایت نہ کی، کبھی دنیا کی کوئی بات زبان پر نہ لائی۔ صرف ایک بات کرتی تھیں کہ بابا کے بعد دل سنبھلتا نہیں۔ وہ روزانہ قبر رسول پر جا کر بیٹھ جاتی اور صرف یہ کہتی یا اللہ جنت الفردوس۔ پھر جب وقت وفات آیا حضرت فاطمہ نے غسل، کفن، قبر کی جگہ سب کچھ خود تیار کروایا اور وصیت کی کہ مجھے رات میں دفن کرنا، میری لاش کو کوئی غیر نہ دیکھے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دفن کیا تو دیوار سے لگ کر اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں اور کہا فاطمہ تم دنیا کی سب سے سچی با وفا اور اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی۔ تمہارا ساتھ میرے لیے دنیا کا سب سے قیمتی وقت تھا۔ آج وہ وقت ختم ہوا، اب مجھے بس تمہاری دعاؤں کا سہارا ہے۔ پھر آپ بار بار حضرت فاطمہ کی قبر پر جاتے، مٹی کو چومتے اور کہتے یا فاطمہ تم جنت میں اپنے بابا کے ساتھ ہو اور انشاءاللہ میں بھی تمہیں جلد ملوں گا۔ ان دونوں کی زندگی ایک بے مثال ہے کہ محبت سادگی میں ہو، عبادت کے سائے میں ہو، اللہ کی رضا میں ہو، فقر ہو، صبر ہو اور محبت کا مرکز جنت کا راستہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن سفر پر نکلے۔ راستہ طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ سورج کی تپش شدت اختیار کر گئی تھی، پانی کی قلت تھی اور جسم تھکن سے چور تھا۔ اسی عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان میں پہنچے۔ وہاں ایک خوبصورت سفید، قیمتی اور کم عمر اونٹنی بندھی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ اونٹنی بے مالک ہے اور ارد گرد کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ اسی لمحے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر نور، لباس فیض اور چال باوقار تھی۔ اس نے کہا اے علی کیا تم یہ اونٹنی خریدنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں، لیکن میرے پاس کچھ رقم نہیں۔ اس شخص نے کہا تم اس کو لے جاؤ، جب رقم ہو تو مجھے ادا کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے
کہا کہ میرا نام ملک الجبال ہے اور میں پہاڑوں کے درمیان رہتا ہوں۔ حضرت علی نے وہ اونٹنی لے لی اور اس پر سوار ہو کر آگے بڑھے۔ وہ اونٹنی اتنی سبک رفتار اور مضبوط تھی کہ راستے کی تمام مشقت آسان ہو گئی۔ حضرت علی بہت خوش ہوئے۔ جب شہر میں پہنچے تو سوچا کہ یہ اونٹنی بیچ کر کچھ رقم حاصل کی جائے تاکہ قرض ادا ہو۔ بازار میں گئے، لوگ اونٹنی کو دیکھتے ہی حیران رہ گئے کیونکہ اتنی خوبصورت اونٹنی کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ تبھی ایک خریدار آیا، چہرے پر نور، گفتگو میں نرمی۔ اس نے کہا، اے علی، کیا تم یہ اونٹنی بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں۔ تو اس نے کہا، میں 400 درہم دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور جب ان درہموں کے ساتھ وہ پہلے والے شخص کو تلاش کرنے نکلے تو وہ شخص کہیں نہ ملا۔ بازار، میدان اور ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے۔ حضرت علی نے پورا واقعہ سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا، علی، جانتے ہو وہ پہلا شخص کون تھا؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے اونٹنی خریدی وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اونٹنی جنت سے آئی تھی۔ اللہ نے تمہاری سچائی، امانت اور توکل کو دیکھ کر تمہیں یہ اعزاز دیا۔ حضرت علی یہ سن کر روک پڑے کہ اللہ نے مجھے کس شرف سے نوازا اور فرمایا اور فرشتوں کو میرے ساتھ معاملہ کرنے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، تمہارا مقام زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی۔ تم سے محبت ایمان ہے اور تمہارے ساتھ بغض رکھنا نفاق ہے۔ تم اللہ کے ولی ہو اور قیامت کے دن تمہارا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، سادگی اور اللہ پر یقین کی روشن مثال ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کی مدد کو بھیجے جاتے ہیں اور جنت سے اونٹنیاں زمین پر آ جاتی ہیں، اور وہ بندہ جس کے لیے فرشتے زمین پر آئے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولنا کوئی مشکل بات نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہ سورۃ الفاتحہ سب سے عظیم سورت ہے جو مجھے قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جیسی نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ ہی زبور میں، صرف قرآن پاک میں ہے یہ سورت نازل ہوئی، اور یہ فاتحہ ہے یعنی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا جو 7 مرتبہ پڑھنے سے اس کے والدین کے اٹھنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے۔ وہ سورۃ الواقعہ ہے جو سبع المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایسی عظیم بشارت ہے، کیسی بے مثال بخشش ہے کہ انسان ابھی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں ہوتا اور آسمان سے رحمتوں کی بارش اس پر برسنے لگتی ہے۔ اس کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہوں یا ابھی حیات ہوں، ان کے لیے بھی معافی کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ چند الفاظ جو زبان پر محض 7 بار آتے ہیں لیکن دل سے نکلتے ہیں، اخلاص سے ادا ہوتے ہیں اور آسمانوں تک جا پہنچتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں وہ تاثیر ہے جو نہ صرف دنیا میں سکون عطا کرتی ہے بلکہ آخرت کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے اعمال سنورنے لگتے ہیں، برکت اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں روحانی طاقت ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں نمی لے آتی ہے اور بندے کو اللہ کی قربت کا احساس دلاتی ہے، اور فاتحہ کی برکت سے وہ اعمال جو بے وزن تھی وہ وزنی ہو جاتے ہیں، وہ دعائیں جو رکی ہوئی تھیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، وہ دل جو ٹوٹے ہوئے تھے جڑ جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ جنت کی طرف ایک راستہ کھولتی ہے، ایک ایسا راستہ جو بندے کو جہنم سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف
لے جاتا ہے۔ قبر کی تنگی سورۃ الفاتحہ کے صدقے کشادگی میں بدل جاتی ہے، اور حشر کے دن جب لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں ٹھنڈک اور راحت پا رہا ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ معمولی نہیں، اس کی قیمت لفظوں میں نہیں تولی جا سکتی۔ وہ خزانہ ہے جو نیکیوں کے پردے کو بھاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے والدین جو حیات ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔